محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اکثر مسلمانوں اور غیر مسلموں کا موضوع بحث رہتی ہیں، اتنی شادیوں کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی مسئلہ ہو گیا اس میں؟ جی ٹھیک ہوگی۔ شادی دنیا میں جن مقاصد سے کی جاتی ہے ان میں سے سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک خاندان کا ادارہ وجود میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی وہ اسکیم روبکار ہو جس کے تحت اس نے دنیا کو بنایا ہے۔ خاندان کے ادارے کے بارے میں میں اپنے لیکچرز میں بھی اور اپنی کتابوں میں بھی بڑی وضاحت سے کہہ چکا ہوں کہ یہ ہوا اور پانی کی طرح انسان کی ضرورت ہے، اور یہ ادارہ ایک ہی میاں بیوی سے صحیح طریقے پر قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب انسان کو بنایا تو آدم و حوا کے مابین یہ رشتہ قائم کیا، یعنی ایسا نہیں کیا کہ آدم ہے اور آدم کے ساتھ کوئی 10 عورتیں بنا دی ہیں، بلکہ ایک آدم و حوا کے مابین تعلق ہی سے اس ادارے کی بنیاد پڑی۔ اس وقت بھی بشری پہلو سے اگر آپ دیکھیں، انسانیت کے لحاظ سے دیکھیں، انسان کی ضرورت کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک اچھا گھر، ایک اچھا خاندان، یہ ایک میاں بیوی کے تعلق سے وجود میں آتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ایک انسان کی حیثیت ہے، ایک بشر کی حیثیت ہے، اور ایک دوسری حیثیت یہ ہے کہ پوری انسانیت میں سے خدا نے اپنے آخری رسول کی حیثیت سے آپ کا انتخاب کیا۔ بشری حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کبھی ایک سے زیادہ عورت نہیں رہی، کبھی بھی نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جب انسان کی حیثیت، جس کے لیے میں آپ شادی کرتے ہیں، ان ضرورتوں کو سامنے رکھ کر آپ نے ایک ہی شادی کی اور ایک ہی بیوی آپ کے نکاح میں رہی۔ اس لحاظ سے اس کی میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ یہ عام طور پر معلوم ہے کہ کم و بیش 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی کا ارادہ کیا ہے، اور عرب کی ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو بیوہ بھی تھیں اور جن کے بچے بھی تھے، اور جن کی عمر بھی اگر مختلف روایات سامنے رکھی جائے تو 38 سال، 40 سال، اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ بیان کرتے ہیں۔ ان کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس انتخاب کا باعث کیا چیز ہوئی وہ بھی تاریخ نے محفوظ رکھی ہے کہ اگرچہ وہ ایک بیوہ خاتون تھیں، اگرچہ ایک بڑی عمر کی خاتون تھیں، لیکن اپنی سیرت، اپنے کردار اور اپنی پاکیزگی اخلاق کی بنیاد پر ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر آباد کرنے کے لیے ان کا انتخاب کیا، اور پھر جس عمر میں شادی کی تھی، ظاہر ہے کہ جوانی کی عمر یہی عمر ہوتی ہے، اسی میں انسان کے اندر کچھ شادی سے متعلق تقاضے بھی اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ آپ نے 25 سال تک کم و بیش ان کی زندگی میں کبھی خیال بھی نہیں کیا کہ آپ کسی دوسری عورت سے شادی کریں گے، وہی تنہا آپ کے نکاح میں رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو کچھ عرصے تک پھر بھی آپ کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی، لیکن چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور گھر در کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور آپ پوری طرح اس پیغام کی طرف بھی اب متوجہ ہو چکے تھے جو خدا نے آپ کے سپرد کیا تھا۔ تو ایک موقع پر جس طرح کے تاریخی روایات بیان کرتی ہیں، ایک صحابیہ جو سن رسیدہ صحابیہ تھیں، حضرت خولہ، انہوں نے کہیں آپ سے دیکھ کر یہ کہا کہ میں یہ محسوس کرتی ہوں جب سے خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو آپ کچھ محتاج سے ہو کے رہ گئے ہیں، تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں رشتہ ہے، کنواری بھی ہے اور بیوہ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بات کر کے دیکھ لو۔ اب یہ حسن اتفاق کہیے کہ انہوں نے جا کے بات کی تو دونوں جگہ بات منظور کر لی گئی۔ یعنی کنواری تو سیدہ عائشہ تھیں، اگرچہ ان کا رشتہ اس سے پہلے
طے ہو چکا ہوا تھا، لیکن ان کے والد کے اسلام قبول کر لینے کے نتیجے میں وہ لوگ رشتہ توڑ دینا چاہتے تھے۔ تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ ایسے ہی گفتگو کی کہ اب وہ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اور ان کی اہلیہ نے بھی یہ کہا کہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور سودا بنت زمعہ جو ایک پھر 50 سال کی بوڑھی خاتون تھیں، انہوں نے بھی رشتہ قبول کر لیا۔ عرب کی روایات کے لحاظ سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کر سکتے تھے، یعنی جب آپ نے یہ جملہ کہا کہ دونوں سے بات کر کے دیکھ لو، تو اس وقت ظاہر ہے پیش نظر یہ تھا کہ معلوم نہیں کہ وہ قبول کرتے ہیں یا وہ قبول کرتے ہیں، دونوں جگہ قبول کر لیا گیا۔ اس کے بعد بھی دیکھیے کہ حضور نے کیا کیا، آپ نے سودا بنت زمعہ سے شادی کی، یعنی نکاح دونوں سے ہو گیا، لیکن رخصتی صرف حضرت سودا بنت زمعہ کی جو خود ایک 50 سال کی سن رسیدہ خاتون ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی تجربہ کار خاتون ہو جو معاملات کو دیکھ سکے، اور جس کی اس طرح کی ضروریات بھی نہ ہوں کہ جو آپ کی دعوت یا آپ کے پیغام یا آپ کے کام میں رکاوٹ بنے۔ تو ان کو آپ اپنے گھر لے آئے، پھر پوری مکی زندگی میں تنہا وہی آپ کے گھر میں رہی۔ ہجرت میں کے زمانے میں بھی وہی آپ کے گھر میں تھیں، ہجرت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تب بھی وہی آپ کے گھر میں تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک موقع کے اوپر آپ کو توجہ دلائی کہ چونکہ آپ نکاح کر چکے ہیں تو اپنی بیوی کو آپ گھر میں لے آئے۔ تو آپ نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ سودا بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، اب عرب کے معاشرے کے اندر یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جس وقت سودا کو گھر میں لائے تو باوجود اس کے کہ سیدہ عائشہ سے نکاح ہو چکا تھا، آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک کنواری بچی گھر میں آئے گی یا لڑکی گھر میں آئے گی یا خاتون گھر میں آئے گی تو یہ بوڑھی خاتون یا بزرگ خاتون اس کی حق تلفی نہ ہو۔ التفات شوہر کا ظاہر ہے کہ ہر عورت کی ایک خواہش ہوتی ہے، تو آپ نے اسی بوڑھی خاتون کے ساتھ باقی وقت بسر کیا، اور جیسے میں نے عرض کیا ہجرت بھی کی، بعد میں بھی تشریف لائے۔ اب جب یہ موقع آیا تو پھر وہی بات کہ ایک ہی بیوی بشری تقاضوں کے لحاظ سے ہونی چاہیے، تو آپ نے ارادہ ظاہر کیا۔ تو حضرت سودا نے یہ درخواست کی کہ میری تو کوئی اس طرح کی اب ضروریات رہ نہیں گئی، اور میں آپ سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتی، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن میں آپ ہی کی ازواج میں اٹھوں، تو از راہ کرم آپ مجھے الگ نہ کریں اور میرے تمام معاملات سیدہ ہی کے سپرد ہیں۔ تو سیدہ عائشہ آپ کے گھر میں آ گئیں، اور پھر وہ عملی لحاظ سے تنہا وہی آپ کی بیوی تھی۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری لحاظ سے ایک انسان کی حیثیت سے شادیاں کی ہیں۔ تو اس میں تو کسی ایک مرحلے کے اوپر بھی آپ نہیں کہہ سکتے، یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کا معاملہ یہ ہے کہ جوانی کے زمانے میں جبکہ بہت کچھ امنگیں ہو سکتی ہیں تب بھی ایک بیوہ خاتون کا انتخاب کیا، پھر دوسری مرتبہ جب ان کی وفات کے بعد ایک کنواری عورت سے اور ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تو گھر میں لانے کے لیے اسی بیوہ خاتون کا انتخاب کیا، اور ایک لمبے عرصے تک وہی رہیں۔ سیدہ کے والد کے اصرار پر ان کو گھر میں لانے کے لیے آمادہ ہوئے تو فوراً ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ ایک ہی بیوی رہنی چاہیے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حیثیت میں یہی شادیاں ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ نے نہ کبھی کسی خاتون کی طرف التفات کیا، نہ کبھی کسی سے شادی کا کوئی ارادہ کیا، اور یہ بشری لحاظ سے جتنا کچھ تقاضا ہو سکتا ہے اس کو پورا کرنے کا جو ایک عفیف ترین، ایک پاکیزہ ترین انسان کا طریقہ تصور کیا جا سکتا ہے وہی آپ نے اختیار کیا۔ آپ کی ایک دوسری حیثیت یہ تھی کہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ رسول کی حیثیت سے ایک مشن آپ کے سپرد کیا گیا، آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ اس سرزمین عرب میں خدا کا پیغام پہنچائیں گے، خدا کی حجت پوری کریں گے، اور آپ محض کوئی مبلغ، محض کوئی واعظ نہیں ہیں، آپ خدا کے رسول ہیں۔ آپ کی حجت جب پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد اس قوم پر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ یہ ایک عظیم مشن ہے جس کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد کی، اور اس میں دنیا کی تاریخ کا یہ ایک بالکل غیر معمولی واقعہ ہوا کہ اس سے پہلے حضرت لوط کی دعوت کے نتیجے میں، حضرت صالح کی دعوت کے نتیجے میں، حضرت نوح کی دعوت کے نتیجے میں
آسمان کے فرشتوں کے ذریعے سے خدا نے قوموں کو سزا دی، لیکن آپ کے معاملے میں یہ ذمہ داری آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ڈال دی گئی کہ آپ کو یہ اقدام کرنا ہے۔ یہ جو مشن ہے یا رسول کی حیثیت سے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی، اس کے لحاظ سے بعض اقدامات کا خدا کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا۔ اس میں پہلا مرحلہ اس وقت آیا جب کہ آپ کو اپنے اسی مشن کے پیش نظر 2 جنگیں کرنا پڑیں، ایک بدر کی جنگ اور ایک احد کی جنگ۔ دونوں جنگوں میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ احد میں خاص طور پر 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، ان میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے اور ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے۔ تو اس موقع پر قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو ترغیب دی کہ اس چھوٹی سی بستی میں یہ اتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، ان کے بچے یتیم ہیں، ان کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ لوگ ان کی اس طرح کفالت نہیں کر سکتے تو آگے بڑھ کے ان کے ساتھ شادی کریں۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم لوگ ویسے اپنی خواہش سے تو شادیاں کر ہی لیتے ہو، اس وقت ایک قومی اور اجتماعی مسئلہ ہے تو اس میں اصرار کرو اور آگے بڑھو اور ان یتیموں کو سہارا دینے کے لیے 2-2, 3-3, 4-4 عورتوں سے شادیاں کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو کہا۔ تو ظاہر ہے کہ جب خدا کے رسول کے ذریعے سے سب مسلمانوں کو یہ کہا جائے گا تو سب سے بڑھ کر اس ایثار کی اپیل پر کون لبیک کہے گا؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے بڑھ کر کچھ بیوہ خواتین کے ساتھ شادیاں کی۔ یہ تعداد میں 4 ہیں جن میں سے ایک وفات پا گئیں۔ ان بیوہ خواتین کے بچوں کو آپ نے سہارا دیا۔ دوسرے صحابہ کرام نے بھی یہ ذمہ داری پوری کی اور آپ نے بھی پوری کی۔ اس کا کسی بشری خواہش سے کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی، ایک بڑا مارکہ ہوا۔ آج کے زمانے کے حالات نہیں تھے، نہ اس طرح کی حکومتیں تھیں۔ ایک چھوٹی سی بستی میں 2 جنگوں کے نتیجے میں بہت سی عورتیں بالکل بے سہارا ہو کر رہ گئیں۔ عرب کے معاشرے میں کوئی اس طرح کا خاندانی نظام نہیں تھا جس طرح ہمارے ہاں ہے، اس میں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہی ایک طریقہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا اور یہ کہا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ یتیم بچے ہیں، ان کی ماؤں کو اپنے ساتھ شریک کر کے ان کی بہبود کے لیے شادی کرو۔ اس کا کوئی تعلق اس شادی سے نہیں تھا جو ہم آپ کرتے ہیں یا جو ہمارے ہاں لوگ بالعموم دوسری تیسری کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ایک معاشرتی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے سیلاب آ جائے، جیسے کسی موقع پر زلزلہ آ جائے یا بڑی کوئی جنگ ہو جائے تو اپیل کی جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں، اس ترغیب کے نتیجے میں یہ شادیاں کی۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد میں بہت سی عورتوں کو بہت نازک حالات سے گزرنا پڑا، جس کی ایک مثال سیدہ ام حبیبہ ہے۔ یعنی ان کے والد کون ہیں؟ وہ عرب کے ایک بڑے سردار ابو سفیان ہیں جو بعد میں اسلام لے آئے۔ اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ مکے میں مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کے لیے مجبور ہوئیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اپنے خاوند کے ساتھ وہ حبشہ منتقل ہوئیں۔ وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے لیکن وہاں جا کے مسیحی ہو گئے۔ ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس کے ساتھ وہ یوں سمجھیے کہ بالکل غریب الدیار، دور دراز ایک علاقے میں بالکل تنہا رہ گئی، اور وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ اس طرح کی بعض خواتین جن کو شدید صدموں سے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں گزرنا پڑا یا آپ کے بعض اقدامات کے نتیجے میں، بعض جنگوں کے نتیجے میں گزرنا پڑا، تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ کہا کہ آپ کے خاندان کی وہ عورتیں، یعنی آپ کی چچا زاد، آپ کی ماموں زاد، خالہ زاد، جو بہنیں آپ کی یا آپ کی قریبی اس طرح کی اعزاء ہیں، ان میں سے اگر کسی کو اعزاز بخشنے کے لیے، اس کی تالیف قلب کے لیے جن مشقتوں سے وہ خواتین گزری ہیں، ان میں ان کو سہارا دینے کے لیے، ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کی دلداری کے لیے آپ شادی کرنا چاہیں تو آپ کو کرنی چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ اشارہ موجود تھا کہ آپ ہی کو آگے بڑھ کر یہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ سیدہ ام حبیبہ کی میں نے مثال دی، ایسے ہی 2-3 اور خواتین ہیں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی تاریخ ہے۔ یعنی بشری حیثیت سے آپ نے ایک سے زیادہ شادی کا کبھی خیال بھی نہیں کیا۔ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے البتہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے ایما سے آپ کو یہ شادیاں کرنی پڑی۔ یہ تو ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اقدام ہے،
اس کو ان شادیوں کے لحاظ سے دیکھنا ہی نہیں چاہیے جو میں اور آپ کرتے ہیں۔